السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، باب پنجم اسلامیات لازمی گریڈ 9، ٹھیک ہے۔ آج پڑھیں گے گواہی کے احکام و مسائل، یعنی گواہی کے بارے میں اللہ کے حکم کیا ہیں اور اس کے اندر مسائل کیا کیا ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اگر چینل اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا، ویڈیو کو لائک کر دینا اور آگے شیئر بھی کر دینا، اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرنا۔ اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو پھر وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، گواہی کے لیے قرآن و سنت میں شہادت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جی، گواہی کے لیے قرآن و حدیث میں شہادت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شہادت کا مطلب کسی چیز یا معاملے کو اپنے علم کے مطابق ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے واضح کرنا تاکہ حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ گواہی میں دو باتوں کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ کسی وقوعہ کا بغور مشاہدہ کر کے اس کو دل و دماغ میں بٹھانا ایک بات، معاملے کو قاضی اور جج کے سامنے پوری طرح دیانتداری سے پیش کرنا، تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ گواہی دینے والے کو گواہ کہتے ہیں۔ معاملات کی نوعیت کے پیش نظر گواہی کا حکم بھی بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کا معاملہ اس طرح گواہی کا حکم بھی بدل جاتا ہے۔ جب گواہی دینے والا کوئی اور نہ ہو اور معاملہ دو گواہوں کو معلوم ہو تو اس وقت گواہی دینا فرض ہو جاتا ہے، اور جب گواہی کو دینے کے لیے بلایا جائے، یعنی گواہ کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو گواہی چھپانا جائز نہیں ہوتا۔ جب بہت سارے لوگ معاملے اور پیش آمدہ واقعے سے باخبر ہو تو گواہی فرض نہیں رہتی بلکہ مستحب کے درجے میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مستحب کہتے ہیں یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جا کے گواہی دے تاکہ جس کا حق ہے اس کو مل سکے۔ تو اللہ پاک نے سورہ البقرہ آیت نمبر 282 282 میں فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِلَىٰ مَا دُعُوا، ٹھیک ہے۔ اور جب وَلَا يَأْبَ اور نہ انکار کریں گواہ جب انہیں بلایا جائے، جب گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ گواہی چھپانے کی ممانعت کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا جس نے اس کو چھپایا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ بے شک اس کا دل گناہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان کو دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی، دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اسلام میں شہادت امانت کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ امانت جس طرح کسی کے پاس ایک امانت پڑی ہے، اگر کسی کے معاملے میں کوئی گواہ آنکھوں دیکھا معاملہ ہے اور اس کی گواہی دینے سے کسی کا حق اس کو مل سکتا ہے تو یہ اس کے پاس امانت کی طرح ہے۔ جس طرح باقی امانتیں پوری کرنا لازم ہیں بلکہ اسی طرح گواہی دینا بھی ضروری ہے، بالکل اس طرح گواہی دینا بھی امانت ہے جو ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔ گواہی دینا بعض اوقات آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے جس کو عینی شاہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات گواہی دینا کسی چیز کو سن کر شہادت دینا اس کو سمعی شہادت کہتے ہیں، یعنی سن کے سمعی شہادت، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ کسی شخص کو اپنی شہادت کی گواہی پر گواہ بنا دیتا ہے تب اس کو شہادت علی الشہادہ یعنی گواہی پر گواہی دینا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گواہی دینا چونکہ ایک اعلیٰ منصب اور مرتبہ ہے، اس لیے گواہی دینے کے لیے شرط ہے کہ گواہ مسلمان، عاقل، بالغ اور عادل ہو، ٹھیک ہے۔ عاقل عقل مند ہو، بالغ نوجوان ہو، ٹھیک ہے، بچہ نہ ہو، اور عادل والا ہو، انصاف کرنے والا۔ اگر دو مرد گواہ نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی بھی قبول کی جائے گی، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لیا کرو۔ پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بناؤ جن کو تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو۔ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، سورہ البقرہ آیت نمبر 282، ٹھیک ہے جی۔ گواہی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو محض دعوے کی وجہ سے ہی سب کچھ دے دیا جائے تو کتنے ہی لوگ خون و مال کا دعویٰ کر ڈالیں گے، اس لیے گواہ دعوے دار کے ذمہ گواہ ہیں اور انکار کرنے والے کے ذمہ قسم، ٹھیک ہے جی۔ جھوٹی گواہی کا وبال یعنی جو بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے پھر اس پر کیا گزرتی ہے، اس کو کیا نقصان ہوتا ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جھوٹی گواہی بت پوجنے کے برابر ہے، شرک کے برابر ہے، ٹھیک ہے جی۔ جھوٹی گواہی بت پرستی کے برابر قرار دی گئی ہے، جھوٹی گواہی شرک کے برابر کر دی گئی ہے۔ 3 بار یہ ارشاد باری تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر یہ آیت پڑھی، ٹھیک ہے۔ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی گواہی سے، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، قول الزور، جھوٹی باتیں، ٹھیک ہے۔ سچی اور جھوٹی گواہی کے اثرات۔ سچی گواہی سے معاشرے میں امن پیدا ہوتا ہے، امن قائم ہوتا ہے، بھائی جذبات فروغ پاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے احسان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رضا الہی کا حصول ممکن ہونے کے لیے ساتھ ساتھ احساس ذمہ داری جیسے احساسات فروغ پاتے ہیں، جبکہ جھوٹی گواہی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، دشمنیاں فروغ پاتی ہیں، معاشرے بے سکونی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرہ بدامنی اور ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کریں، سچی گواہی اور سچے جذبات کو فروغ دیں، نہ جھوٹی گواہی دیں اور نہ ہی جھوٹی گواہی کی تحسین کریں، یعنی اس کو اچھا جانیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ گواہی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ شہادت ہے، ٹھیک ہے جی۔ گواہی دینے والے شخص کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گواہ کہتے ہیں۔ کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد ہونی چاہیے، کتنی؟ 2، ٹھیک ہے جی۔ آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا کہلاتا ہے عینی شاہد، عینی شہادت۔ جب صرف ایک گواہ موجود ہو تو گواہی ہے، جب صرف ایک گواہ موجود ہو تو گواہی کیا ہے جی؟ واجب ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں میں سے ایک کر لیں، فرض ہے، ٹھیک ہے جی، گواہی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جو آپ مختصر جواب دیں۔ شہادت کا معنی اور مفہوم تحریر کریں، لکھیں، ٹھیک ہے جی۔